بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایسے حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین امراء بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کی امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا میں بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئی اور آخرت میں بھی امیر رہو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 اعمالوں نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتی ہیں، امیری کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت کے امیر ترین بندے بننا چاہتے ہو، صرف دنیا کی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ فرمایا ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر میں پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر، یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتی ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک تجھے تیری حدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا ہے تو بھی اس کی گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنے برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحبزادہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک کا عمل ہے، کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے، کون سا؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو ڈالا ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل، یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب عالی بندے کو عبادت بندے کو اس مقام پہ نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے۔
جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتے ہیں۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے تو غریبوں کی مدد کی بات آتی ہے تو کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھی جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ حکم سائیوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو، انہوں نے کہا نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک تقریب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جیسے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تو اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے، صبح ہوتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے، رات کا دوسرا پہر جب آیا تو اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ چلتے عمر کے پاس اتنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوپہر پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بجا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کی اس پہر کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس نے کہا کہ میرے بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر فاروق دوڑے گھر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہے تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہو تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں۔ حضرت پھر فرمایا اٹھو، میری یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں اس کے بچے کی پیدائش کا وقت ہے، اٹھو۔ اس نے ضرورت کا سامان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پہ لکڑیاں اٹھائی اور جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگائے، رو کر کہنے لگے کہ او بدو، تجھے پتہ نہیں ہے کہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے آقا کریم کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں ہے تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کا بادشاہ بنایا جاتا ہے، تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں پر عمل کیا، آج بھی ہم ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں بھی ترقی نہیں بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل فرما جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔